بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں جیسے عید الفطر کی نماز ادا کی گئی ہے، اب باری آ گئی ہے عید الاضحیٰ کی۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ تو جو مسئلہ عید الفطر کی نماز کا تھا بالکل بعینہ ہی عید الاضحیٰ کا بھی نماز کا وہی مسئلہ ہے۔ دو تین باتوں کا خیال رکھ کر کے اگر نماز ادا کی جائے تو بہت اچھا ہے، نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے عید کی نماز میں۔ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، عید کی نماز واجب ہے، میں اس کا طریقہ انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اور دوسری چیز ہے اجازت عام ہونی چاہیے، جہاں عید کی نماز ہو رہی ہو، جیسے چھت پر اور گھروں میں، جہاں جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی عید کی پڑھ رہے ہیں، تو اسی حساب سے عید الاضحیٰ کی بھی نماز ادا کر لیں۔ فرق کوئی نہیں ہے، شرائط بالکل وہی ہیں۔ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہو، اجازت عام ہو۔ ہاں، عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی، اقامت نہیں ہوتی، اور عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے اور نماز پہلے ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے جمعہ کی اور عید کی نماز میں کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ لازم ہے، ضروری ہے۔ عیدین میں خطبہ لازم نہیں، ضروری نہیں ہے، سنت عمل ہے۔ اگر خطبہ دے دیں بہت اچھی بات ہے، خطبہ دینا چاہیے، دے دیں۔ اگر خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا، تو بغیر خطبے کی بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں خطبہ دے دینا بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے۔ میں انشاءاللہ خطبہ بھی میں نے مرتب کیا ہے، بہت مختصر سا آسان سا خطبہ میں نے مرتب کیا ہے، اس کو اس کی لنک میں جا کر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عید کی نماز کا میں طریقہ بتلا دیتا ہوں، پھر میں خطبہ بتا دوں گا پڑھ کے۔ عید کی نماز واجب کی نیت سے ادا کی جائے گی، پڑھانے والا ہو یا پڑھنے والے ہوں، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب واسطے اللہ کے۔ ہاں، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جیسے 6 زائد تکبیریں عید الفطر میں ہوتی ہیں۔ اب وہ کہاں کہاں ہوتی ہیں وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، مقتدی ہے تو پیچھے اس امام کے لفظ کہیں۔ تو نیت کریں پہلے اور ہاتھ اٹھا کر پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ 3 زائد تکبیریں یہاں ہیں جو ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں، اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ تو جو یہاں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں وہ کب ہیں؟ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب ثنا پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کان کی لو تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ دینا ہے۔ اب یہاں سے سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھی جائے گی، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، ایک رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو 3 زائد تکبیریں وہاں ہو گئی پہلی رکعت میں۔ اب دوسری رکعت میں زائد تکبیریں کہاں ہیں؟ دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے یہاں 3 زائد تکبیریں ہیں۔ جب سورت مکمل ہو گئی، رکوع میں جانے کی تیاری ہے، تو پھر زائد تکبیریں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے کان کی لو تک اور چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیر ہو گئی۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کے پھر رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہاں 3 زائد تکبیریں ہیں، دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے شروع کرنے سے پہلے۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہو گئیں، اس کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ پھر نماز کے بعد خطبہ دینا ہے۔ تو میں نے بہت مختصر اور آسان لفظوں میں خطبہ تیار کیا ہوا ہے، ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں جا کر کے لنک اوپن کریں اور جو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کر لیں۔ میں دوہرا دیتا ہوں اپنے لفظوں میں تاکہ زبر زیر اچھے سے ادا ہو سکے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 11 دفعہ ہے۔ قال اللہ تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کی سورت تو سب کو یاد ہی ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ پہلا خطبہ ہو گیا، پھر بیٹھ جانا ہے۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے جب کھڑا ہونا ہے تو دوسرا خطبہ اس طرح سے پڑھیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی بہت آسان ہے، یاد ہے۔ پھر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر۔ یہ دوسرا خطبہ مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے دیکھ کر کے پڑھ لیں تب بھی خطبہ ادا ہو جائے گا، بغیر دیکھ کے پڑھیں تب بھی ادا ہو جائے گا۔ جو بھی صورت آسان ہو وہ کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔